من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونَ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اللہ کہتے ہیں کہ ایامہ کا نکاح کر دو۔ انکحو امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نکاح کر دو ایامہ کا۔ اب ایامہ کون ہے؟ ایامہ ایم کی جمع ہے، ایم ایسی عورت کو کہتے ہیں جو خامد نہ رکھے، مطلب جس کا خامد نہ ہو۔ اس میں کنواری لڑکی آ گئی، اس میں بیوہ بھی آ گئی، اور اس میں مطلقہ بھی آ گئی کہ طلاق شدہ عورت کا بھی خامد نہیں رہا، بیوہ عورت کا بھی خامد نہیں رہا، اور اسی طرح کنواری لڑکی کا خامد بھی نہیں ہے۔ اس کو عربی زبان میں ایم کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایم۔ اور ایسا آدمی جس کی بیوی نہ ہو اس کو بھی ایم کہتے ہیں۔ تو کنوارا مرد، کنواری لڑکی، مطلقہ لڑکی یا عورت اور بیوہ، یہ سب کے سب لفظ ایم میں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ تو اللہ نے ایک ایسا لفظ بولا جس میں یہ تمام لوگ آ گئے۔ تو اللہ نے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، ایامہ کا نکاح کر دو۔ ایامہ کا کیا کر دو؟ نکاح کر دو۔ منکم، تم میں سے جو ایامہ ہیں، جو ایم ہیں، اللہ نے کہا ان کا نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور تمہارے جو نیک غلام ہیں، عباد ویسے عبد کی جمع ہے، غلام مراد ہے، تمہارے جو غلام نیک ہیں، وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری جو لونڈیاں نیک ہیں۔ لونڈی، اگر ویسے تو لونڈی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ مالک جس کے حصے میں لونڈی ہے، یا اس دور میں لونڈی کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ آج بھی جائز ہے کیونکہ یہ حرام قرار نہیں دی گئی، لیکن بعض لوگ کفار کی عورتوں کو جو لونڈیاں سمجھتے ہیں یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ عرب کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ امریکہ میں جو کافر رہتے ہیں، یورپ میں جو کافر رہتے ہیں، ان کی بیویاں جو کہ کافر ہیں، مشرک ہیں، بس وہ لونڈی ہیں، خرید لو ان کو۔ یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع قرار دیا ہے کہ کفار کی عزتیں یا ان کی جو ازواج ہیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ جنگ کے دوران جو عورتیں قید میں آ جائیں، تو چونکہ وہ بھی ایک مال ہے، مال غنیمت کا حصہ ہے، تو اس لیے وہ عورتیں اگر مجاہدین میں مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہوں، وہ شرعاً لونڈی ہے۔ اب اس کو کوئی مجاہد آگے فروخت کرنا چاہے تو وہ لونڈی کی حیثیت سے فروخت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے لونڈی کا کنسیپٹ۔ اور وہ مالک کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے بغیر نکاح جائز ہے، مطلب ازدواجی تعلق بغیر نکاح اس کے ساتھ جائز ہے، یہ شرعاً اللہ کا ایک حکم ہے۔ تو اگر کوئی مالک لونڈی کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح کر دو، اس کو آگے کہیں رخصت کر دو۔ تو فرمایا کہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تمہارے جو نیک غلام ہیں یا نیک باندیاں ہیں، نیک ضروری نہیں ہے کہ باندی کوئی فائشہ ہی ہو، نیک باندیاں، نیک لونڈیاں،
جو صالح ہیں تو اگر وہ تم ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیے ہوئے تو ان کا نکاح کر دو تاکہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے۔ تو یہ سمجھا گی بات آپ کو، والصالحین من عبادکم و امائکم۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں مطلب غریب ہیں اور اس بات سے ڈریں کہ ہم نکاح کر نہیں سکتے یا نکاح کیا نہیں جا سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں فقیری سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے انسان نکاح کر لے، یغنیہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ اس کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بے شمار ہیں۔ ایک عورت اللہ کے پیغمبر کے پاس آتی ہے اور اس نے کہا اللہ کے پیغمبر انا وہبت لک، میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ ہبہ کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے اپنے نفس کو ہبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک صحابی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر اگر آپ نکاح کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو میرا کروا دیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ جاؤ حق مہر کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ حتیٰ کہ آپ نے یہ کہا کہ چلو ایک انگوٹھی لے آؤ، اور کچھ نہ کچھ تو دو نا حق مہر میں، یہ عورت کا حق ہے، حق مہر ضروری ہے چاہے کچھ بھی رکھا جائے۔ ہمارے جو معاشرے میں ہے نا کہ حق مہر شرعی ہونا چاہیے تھا 32 روپے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ حق مہر کا تعین اللہ نے کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق ممبر پر کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ لوگ نا عرب میں حق مہر بہت زیادہ رکھا جاتا تھا اور اب بھی رکھا جاتا ہے۔ اچھا، حضرت عمر نے کہا کہ بھئی میں حق مہر کو متعین کرنے لگا ہوں، میں اتنا ہی ہونا چاہیے۔ ایک عورت کھڑی ہوگی، اس نے کہا کہ عمر، اللہ نے خزانہ دینے تک کی اجازت دی ہے۔ اللہ نے کہا کہ بندہ اگر حق مہر میں خزانہ بھی دینا چاہے نا دے سکتا ہے، تو اس کی تحدید کر رہا ہے۔ عمر نے کہا اس عورت نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا۔ اللہ، عمر نے کہا میرے ذہن میں یہ آیت تھی ہی نہیں، تو اپنا فوری طور پہ موقف واپس لے لیا۔ حق مہر جو ہوتا ہے یہ رضامندی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکے والے اور لڑکی والی جو لڑکی والے ہیں ان دونوں کے درمیان جس بات پہ اتفاق ہو جائے وہ حق مہر شرعاً جائز ہے، اور وہ حیثیت کے مطابق انسان کو دے دینا چاہیے۔ زیادہ حیثیت ہے تو لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے، کم حیثیت ہے تو ہزاروں اور 100 روپیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ شرعاً یہ ہے کہ جس پہ اتفاق ہو جائے۔ اچھا، اللہ کے پیغمبر نے کہا انگوٹھی لیا لوہے کی، تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ 2 کپڑے ہیں جو پہنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھ لیں اس کی غربت کا حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا کہ ہاں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ صورتوں کے عوض میں تیرا نکاح کرتا ہوں، یہ صورتیں سکھا دینا، یہی اس کا حق مہر ہے۔ نکاح کر دیا، اللہ نے بعد میں غنی کر دیا، مال عطا کر دیا، عورت اپنا قسمت لے کر آتی ہے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم فقیری سے ڈرتے ہو نا تو پھر اس سے نہ ڈرنا، یغنیہم اللہ من فضل، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ حبشہ کے علاقے سے ایک آدمی آیا، مسلمان ہو گیا، مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کے پیغمبر کے پاس نماز ہوئی، نماز کے بعد سارے صحابی چلے گئے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پریشان ہے، واقعہ سننے والا ہے، پریشان بیٹھا ہوا ہے، رنگ کا کالا ہے، قد کا چھوٹا ہے، حبشہ کے علاقے کا ہے، ناک چپٹی سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، آپ نے کہا کہ ادھر آؤ، آ گیا، کہا کہ پریشان لگ رہے ہیں، کہا اللہ کے پیغمبر نوجوان ہوں تو شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ رشتہ کون دے گا، نہ میرے پاس مال ہے، نہ حسب ہے، نسب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جا فلاں انصاری کے گھر چلا جا اور جا کر دستک دے اور یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھیجا ہے، اور جا کے کہنا کہ تمہاری بیٹی ہے، نکاح کا پیغام ہے۔ چلے گئے، جا کے دستک دی، انصاری صاحبی باہر آ گئے، کہنے کہ کیا بات ہے؟ کہنے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، نکاح کا ارادہ ہے میرا، آپ کی بچی ہے تو نکاح کر دیں۔ اب وہ پریشان ہو گئے،
باپ ہے، باپ تو پھر اب اندر آئے، بیوی سے مشورہ شروع کر دیا کہ بھائی باہر ایک آدمی آیا حبشہ کے علاقے کا، قد چھوٹا ہے، رنگ کا کالا ہے، ناک چپٹی سی ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ نکاح کرنا ہے، میں پریشان ہوں، بیٹی بھی ہماری ایک ہی ہے، اب کیا کریں؟ بیٹی سن رہی تھی، مختصر واقعہ سنا رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ ابا جان آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے، آپ یہ دیکھیں بھیجا کس نے۔ اللہ، آپ راضی ہو نہ ہو، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میرا نکاح کر دیں۔ نکاح کر دیا گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے، مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں اللہ نے اتنا مال سے ان کو نواز دیا کہ حضرت عمر کے دور میں مدینہ کے اندر سب سے زیادہ سخاوت وہ کرتے تھے، سب سے زیادہ سخاوت، کہیں بھی قحط سالی پڑتی تو سب سے زیادہ مال وہ دیتے تھے، اتنا مال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ چلیں ابھی ٹھیک ہے، تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یغنیہم اللہ، فقر سے نہیں ڈرنا، آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یار فقیر ہے پتہ نہیں کیا بنے گا، اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے آپ دین کو ترجیح دیتے ہوئے بچی کی شادی کر دیں، یا مطلب بندہ شادی کر لے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ فرماتے ہیں اللہ بڑا وسیع علم رکھتا ہے، یہ اپنے علم کی وسعت پر اللہ نے یہ بات تمہیں کر دی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے نا جی، وہ اس بات پر ہے کہ بندہ فقیر ہے لیکن پھر بھی ہمت نہیں کر پا رہا، بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہمت نہیں کر پا رہا کہ کیونکہ پیچھے اللہ نے حکم دیا ہے نکاح کرنے کا، لیکن ہمت نہیں کر پا رہا، والدین ہمت نہیں کر پا رہے بچی کو مطلب رخصت کرنے کے لیے۔ اسی طرح آدمی کے پاس کاروبار نہیں ہے یا مال نہیں ہے، وہ ہمت نہیں کر پا رہا، لیکن اپنے آپ کو پاک بھی رکھنا چاہتا ہے کہ میری عزت محفوظ رہے اور میں کہیں غلط کام میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، فرمایا کہ جو بندے اب نکاح کی جرت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، معاشرے میں لوگ موجود ہیں جرت نہیں کر رہے، کوئی جرت کر لیتا ہے کہ یار دیکھی جائے گی، اللہ مالک، جب اللہ پہ توکل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے، لیکن جو جرت نہیں کر رہے، اللہ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفْ، ان کو چاہیے کہ پھر اپنی عزتوں کی حفاظت رکھیں، عفت کو اختیار کیے رکھیں۔ اب عزت کی حفاظت وہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نوجوانوں کے اوپر کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب، او نوجوانوں، منکم الباءۃ فلیتزوج، جو طاقت رکھتا ہے فوری نکاح کر لے، اور آپ نے فرمایا کہ جو نکاح نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، ابھی میں استطاعت نہیں رکھتا، تو آپ نے فرمایا کہ علیکم بالصوم، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے پھر روزے رکھے، کہ روزہ جو ہے تمہیں عفت بھی عطا کر دے گا، پاک دامنی بھی عطا کر دے گا، شہوت کو کنٹرول بھی رکھے گا، تو یہ کام تم کرنا شروع کر دو۔ وہی بات اللہ نے یہ قرآن میں کہہ دی وَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ جو اگر نکاح نہیں کرتے، چاہے وہ نوجوان ہیں یا کوئی بھی ہے یا کسی بھی وجہ سے، آج کل ہمارے گھر کے اندر یہ ہے کہ بچے نے ابھی تعلیم حاصل کرنی ہے، پڑھنا ہے، ابھی ڈگریاں لینی ہے، ابھی ڈاکٹر بننا ہے، ابھی انجینئر بننا ہے، ابھی فلاں 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 ذہن میں باتیں ہوتی ہیں، تو وہ نکاح اس وجہ سے لیٹ در لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی شکل میں تم نے کیا کرنا ہے، وَلْيَسْتَعْفِفْ، اپنی عفت کو برقرار رکھنا ہے، اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ علیکم بالصوم ہے، کہ پھر کثرت سے روزے رکھنا شروع کرو تاکہ تمہاری عزت اور تمہاری یہ محفوظ رہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اپنی عفت کو محفوظ رکھیں وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، لا یجدون نکاح، جو نکاح نہیں کر رہے، جو نکاح نہیں کر رہے، وہ ان کو چاہیے کہ اپنی عفت کو پھر محفوظ رکھیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ جب وہ محسوس کریں کہ اللہ نے مال دینا شروع کر دیا، یا میں الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہوں، اب میں باعزت طریقے سے جو ہے اپنے گھر کو چلا سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس وقت نکاح کر لے، گویا کہ دونوں صورتحال جائز قرار دے دی گئی۔ اگر آپ فقیری سے ڈرتے ہوئے بھی نکاح کریں، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ پھر بھی غنی کر دے گا، اور اگر آپ بچ رہے ہیں، اپنے آپ کو ابھی
آپ اس معاملے میں تاخیر کا شکار ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تمہیں جب مال کی فراوانی دے دے تو پھر فوری طور پر نکاح کر لو۔ تو یہ دونوں حکم قرآن کے اندر موجود ہیں۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ یہ آیت لمبی ہے، ہم یہیں تک آگے پڑھیں گے ابھی، کیونکہ اس میں آگے احکامات ہیں۔ اب ایک بات بس بیان کر کے ہم آج کا اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ جو آگے بات ہوئی ہے پہلے میں سمجھا دیتا ہوں، پھر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام مالک کی ملکیت ہے۔ ایک غلام یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں اور آزادی سے زندگی بسر کروں۔ وہ اپنے مالک سے مکاتبت کرنا چاہتا ہے۔ مکاتبت کسے کہتے ہیں؟ مکاتبت کہتے ہیں کہ غلام اپنے مالک سے کہے کہ میری قیمت لگا دے، مجھے تو کتنی قیمت میں بیچنا چاہتا ہے؟ وہ 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، جتنا بھی ہے، میری قیمت لگا۔ وہ قیمت لگاتا ہے۔ اب غلام یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تحریر کر لے، لکھت پڑھت کر لے کہ یہ جتنا پیسہ تو نے قیمت لگائی ہے، کوئی مجھے نہیں خریدتا، میں خود تجھے یہ پیسے دے دوں گا۔ اپنی محنت کر کے، کام کر کے، تجارت کر کے، کہیں سے بھی میں لے کر آؤں پیسے، یہ میں پیسے تجھے دے دوں گا، بس اتنا احسان کر دے کہ پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے مجھ سے لیتا جا، اور جب میرا یہ پیسہ مکمل ہو جائے گا مجھے آزاد کر دینا۔ یہ ہے مکاتبت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت کہتے ہیں۔ شرعاً اللہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی غلام مکاتبت کرنا چاہے اور مالک کو یہ پتہ ہو کہ بندہ بھی شریف ہے، نیک ہے اور کام کرنے والا ہے، میرا پیسہ دے سکتا ہے، اگر یہ مکاتبت کر لی جائے تو اللہ نے حکم دیا ہے مالکوں کو کہ کر لو۔ حضرت انس کا ایک غلام تھا، اس نے یہ بات کی۔ حضرت انس وہ ہیں جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال خدمت میں رہے۔ یہ بڑی سعادت تھی جو اللہ تعالیٰ نے خاص حضرت انس کو عطا کی۔ غلام تھا، یہ حضرت عمر فاروق کے دور کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا کہ انس میں آپ سے مکاتبت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس کہا نہیں میں نہیں کرتا، ڈٹ گئے۔ اس نے بھی اخیر کی، اس نے کہا جی مہربانی کریں، تو حضرت انس نے کہا کہ نہیں تو بڑا کام کا بندہ ہے، تو نکل جائے گا میرے ہاتھ سے، تو میں تجھے کھونا نہیں چاہتا، میں نے مکاتبت نہیں کرنی۔ وہ حضرت عمر کے پاس آ گیا، اس نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، مہربانی کرا دیں۔ حضرت عمر نے انس کو پیغام بھجوایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا، میں نے نہیں کرنی۔ اچھا تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے سزا دی حضرت انس کو اور مجبور کیا حضرت انس کو، اور قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ اس نے کہا حضرت عمر نے کہ اللہ کہتا ہے فقاتبوہم، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر غلام تم سے مکاتبت کرنا چاہے تو کرو، تو کیوں نہیں کرتا؟ پھر آخر کار حضرت انس مجبور ہو گئے اور پھر مکاتبت کی انہوں نے کہا قرآن آ گیا، بس بات ختم، اب میں اپنا سر نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے پھر مکاتبت کر لی غلام سے کہ اتنا پیسہ تو مجھے دے دے، تو دے دے گا جب تو آزاد ہو جائے گا۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آیت کا ترجمہ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں والذین یبتغون الکتاب، وہ غلام جو کتاب چاہتے ہیں، کتاب سے مراد یہاں مکاتبت ہے، لکھت پڑھت چاہتے ہیں، وہ غلام جو کتاب چاہتے ہیں مما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، والذین وہ لوگ یبتغون الکتاب جو کتاب چاہتے ہیں، مکاتبت چاہتے ہیں، لکھت پڑھت چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم جو تمہارے غلام ہیں۔ ملکت کا معنی ملکیت ہوتا ہے، ایمان کا معنی غلام ہے، جو تمہارے نہیں، ایمان کہتے ہیں دائیں جانب کو، دائیں ہاتھ کی ملکیت، لفظی ترجمہ ہے اس کا ملکت ایمانکم کا، مراد یہاں پر غلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلام جو مکاتبت چاہتے ہیں، فقاتبوہم، یہ حکم آ گیا، اللہ کا امر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے مکاتبت کر لو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان میں کچھ بھلائی نظر آئے، بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ طاقت رکھتے ہیں کام کرنے کی، یہ خیرہ کا مطلب ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے، اگر یہ ہے کہ بدھو ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے غلام کو نہ کچھ کر سکتا ہے، تو پھر میں مکاتبت کر کے پنگا ہی لینا ہے نا،
اگر وہ پیسے ادا ہی نہ کر سکے تو جھگڑا فساد رہے گا، تو اس سے پھر مکاتبت ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے، شرط قید لگائی ہے، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں دیکھو کہ واقعی وہ بندہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر میرا جو پیسہ ہم مکاتبت میں طے کریں گے وہ دے سکتا ہے، تو پھر کر لو۔ اور اگر تمہیں یہ پتہ ہو کہ کیونکہ مختلف اقسام ہوتی ہے نا جی لوگوں کی، تو اگر تمہیں یہ پتہ ہے کہ یہ تو میرا بھی کام بمشکل کرتا ہے، تو اس نے مکاتبت کے بعد کہاں سے پیسہ دینا ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم آج پڑھ رہے ہیں، آگے پھر انشاءاللہ اگلی باقی ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔